میں خرابی اور فتنے و فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں ان کے اوپر اور آج تک جو ہو رہے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے کہ صاحب یہ فلاں کا اثر ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے، ارے ایسا مسلمان ایک تھے، انگریزوں نے آ کے لڑوا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی سیاست تھی۔ یہ ہندوستان میں ایک عام تقریر کا جز ہے لوگوں کی کہ صاحب وہ انگریزوں نے آ کے لڑوا دیا مسلمانوں کو، ان میں فرقے پیدا کر دیے، اختلاف پیدا کر دیے، جیسے انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے سالی ملت مسلمہ متحد تھے۔ یہ بھولے بھالے لوگ جو تاریخ سے بھی ناواقف ہیں، حقائق سے بھی ناواقف ہیں، مغلوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اس کے پہلے کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ انگریزوں نے آ کے لڑوا دیا، یہ بھولے بیچارے لڑ گئے، انگریزوں نے آ کے لڑوا دیا۔ جب تک انگریزوں کا زور رہا، جب تک انگریز لڑواتے رہے، اب آج کل انگریز دوسرے نمبر پر آ گئے سیکنڈ گریٹ وار کے بعد، اب امریکہ پہلے نمبر پر ہے، تو امریکہ یہی کام کرتا ہے۔ یہ قصہ جو ہے یہ رسول کے 75 یا 90 دن کے اندر کا ہے۔ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ معصوم عالم والا واقعہ جو ہے یہ 75 یا 90 دن کے اندر کا ہے، اور اگر تمام تاریخوں کو بھی سب پیش نظر رکھ لیا جائے تو سارا عالم اسلام بلا اختلاف اس بات پر متحد ہے کہ جناب سیدہ رسول کے 6 مہینے کے اندر اندر رحلت کر گئی، اس میں کوئی قول نہیں ہے۔ ہماری روایتیں جو 2 ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کی روایتیں ہیں، وہ ہمارے کیا کے نہیں ہیں مگر دوسرے مسلمانوں کی روایتیں ہیں، لیکن وہ جو بھی روایتیں ہیں وہ سب ودن 6 months کی ہیں، 6 مہینے کے باہر کی کوئی نہیں ہے۔ تو 6 مہینے کے اندر اندر بی بی کی رحلت ہو گئی۔ تو جو بھی واقعہ ہوا دربار خلافت کا وہ 6 مہینے کے اندر اندر ہوا ہے، 6 مہینے کے باہر اس کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں گزرے رہے۔ تو اب 6 مہینے کے اندر کون سی صہیونی سازش ہو گئی، کون سی اسرائیلی سازش ہو گئی، کون سی RSS کی سازش ہو گئی، کون سا امریکہ نے کام دکھا دیا، کون سا برٹین نے کام دکھا دیا، کون سی ملوکیت کی سازش ہو گئی، کون سی بنی عباس یا بنی امیہ کی سازش ہو گئی۔ اس وقت نہ بنی امیہ کا وجود ہے پاور میں، نہ بنی عباس ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ برٹن ہے، نہ RSS ہے، نہ ہندو ہیں، نہ دہریے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ صرف اللہ اور رسول کے پیارے مسلمان ہیں اور مدینہ ہے، اور رسول کے صحابی ہیں، رسول کے خاندان والے ہیں، رسول کے دوست ہیں، بس میں رسول کے بیٹھنے والے ہیں، سب لوگ موجود ہیں، اور مدینہ النبی ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو انسان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، اور یہ بات جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ کوئی تکی نہیں ہے، ہر سال وہ لوگ وہی قصہ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہی آن کے جھگڑے والی باتیں نکال دیتے ہیں، اختلاف والی باتیں پیدا کر دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ صاحب وہ جھگڑے والی بات، وہ اختلاف والی بات، بھائی اختلاف والی باتیں سب ختم کر دیجئے تو ہم بھی سب باتیں ختم کر دیں۔ قرآن میں یہاں سے وہاں تک جس جس نے اللہ سے اختلاف کیا سب پورے قصے موجود ہیں۔ شیطان کے اختلاف والی بات بھی موجود ہے، حابیل قابیل کے جھگڑے والی بات بھی موجود ہے، جناب نوح، حضرت نوح کے جو کافروں نے ان کو پتھر مارے اور ستایا وہ بھی جھگڑا وہاں قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے آگے چلیے نمرود پر پورا قصہ قرآن میں ہے، فرعون کو بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتیاں کیں وہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتیاں کیں وہ قرآن میں ذکر ہیں، عاد و سمود اور حضرت ہود اور حضرت لوط اور حضرت صالح اور پیغمبروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ قرآن میں موجود ہیں، حضرت یوسف کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ قرآن میں موجود ہے۔ مطلب جتنے جھگڑے ہوئے سب قرآن میں موجود ہیں۔ تو جتنے جھگڑے اسلام سے پہلے کے ہیں وہ تو سب ڈیٹیل میں بیان ہو رہے ہیں، اسلام کے بعد کا جھگڑا ہے جو وہ نہ بیان ہو، یہ کیا چکر ہے؟ سوچنے قابل بات ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھیں جھگڑے وگڑے سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بات اصولی ہے، اور اصولی بات کے اوپر اصولی طور سے آپ بات کیجئے، اس لیے کہ یہ جناب سیدہ والا مسئلہ جو ہے
یہ نہ میرا مسئلہ ہے، نہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ کسی خاص آدمی کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم رسول کی امتی ہیں تو ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ رسول کی بیٹی سچ بول رہی تھی کہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس لیے کہ کسی کے لیے یہ اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے لیے اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کی صاحبزادی جو دربار میں آئی تھیں اپنے حق کا احتجاج کرنے کے لیے، وہ سچ بول رہی تھیں کہ جھوٹ بول رہی تھیں۔ ان کا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے بہت بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی بیٹی کی کردار سازی میں ناکام رہے تھے۔ رسول اپنی بیٹی کے کیریکٹر کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے اور وہ غلط بیانی سے کام نہ لے۔ تو جو رسول اپنی بیٹی کی کردار سازی میں ناکام رہا ہو، وہ رسول اپنے دوستوں کی کردار سازی کیسے کر پائے؟ تو پھر مسئلہ جو ہے وہ پورا اسلام ہی ڈوب جائے گا۔ کوئی اور مذہب تلاش کیجئے اور اس چکر میں نہ پڑیے، اس کھیل میں نہ پڑیے، اس کے اندر آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اگر آخرت کوئی چیز ہے، اگر مرنے کے بعد کچھ ہے، اگر حیات بعد الموت کا کوئی کانسیپٹ ہے صحیح، تو کچھ اور ڈھونڈیے۔ یہ اس کے اندر سب معاملہ گڑبڑ ہے، کہتا کچھ سچائی وچائی نہیں ملتی۔ یہ بہت اہمیت کا معاملہ ہے۔ اور پھر پورا کیس دیکھیے، یہ بھی آپ سے بتا دوں کہ ہم کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے جس زمانے میں ہم نے وہ چیزیں دیکھ لیں جو تاریخ میں پڑھی تھیں۔ یعنی جیسے بچوں کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، تو ہم سے پہلے والی نسلیں پریکٹیکل سے محروم رہ گئی ہوں، لیکن الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل کیا۔ ہماری ایج کے یا ہم سے کچھ چھوٹی عمر کے بھی بہت سے لوگ جو بالکل بچے نہیں ہیں، درمیانی ایج کے لوگ ہیں، جو 50 برس کے یا 40 برس کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں مجلس میں، ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ ہم نے 2 صدیاں دیکھی ہیں۔ یعنی 20ویں صدی کا بھی ہم نے کچھ حصہ دیکھا ہے اور 21ویں صدی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی صدی ہجری میں 14ویں صدی ہجری کا بھی ہم نے کچھ حصہ دیکھا ہے اور 15ویں صدی ہجری کا بھی ہم حصہ اچھا خاصا دیکھ چکے ہیں، سمجھے آپ؟ 30 سال اس کے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بارڈر کے اوپر آن کے پیدا ہوئے، سنگم کے اوپر، کہ یہ صدی بھی دیکھی، یہ صدی بھی دیکھی۔ اس 40-50 برس کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ شاید ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی ہم نے جو کچھ تھیوریاں پڑھی تھیں کتابوں میں، اس کا پریکٹیکل ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ ہم نے خوارج پڑھے تھے، طالبان اور القاعدہ کی شکل میں خوارج دیکھے ہیں۔ ہم نے بہترے معاملات ایسے ہیں جو پڑھے تھے، اب ہم نے دیکھے ہیں۔ اور آج دنیا جو باتیں اپنے لیے کر رہی ہے، وہ باتیں ہم اہل بیت کے لیے 1400 برس سے کر رہے ہیں، مگر ہماری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کل میں نے یہ بات صاف صاف کہی کہ آج بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے امپارٹنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئل اسلام نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئل اسلام نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے واسطے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آج لوگ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئل اسلام نہیں۔ کیا ریئل اسلام نہیں ہے؟ بے گناہوں کو قتل کرنا ریئل اسلام نہیں ہے، مظلوموں پر ظلم کرنا ریئل اسلام نہیں ہے، تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچانا ریئل اسلام نہیں ہے، زبردستی تشدد کرنا یہ ریئل اسلام نہیں ہے۔ یہی تو آل محمد کے ساتھ ہوا تھا جو ہم نے کہا تھا یہ ریئل اسلام نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر لکھنؤ میں، لیکن یہاں سے تو سب کانٹیننٹ بہت دور ہے، لیکن ہم جہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے پڑوس میں سال بھر سے زیادہ پوری غضب کی تحریک چلتی رہی
کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگا، جب تک ملک میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکتی، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز ہے، عدلیہ کو انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو ماشاء اللہ کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو کسی ڈکٹیٹر کا تابع نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو فوج کے اشارے پر نہیں چلنا چاہیے، عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ملے دنیا کو۔ تو دنیا میں زبردست موومنٹ چلا ہمارے پڑوس کے اس ملک میں، ایک ملک میں، کہ جس میں عدلیہ کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے اوپر سر سے کفن باندھ کے لوگ نکل آئے کہ عدلیہ بحال ہو۔ ہم جناب سیدہ کے سلسلے میں 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو کسی پریشر میں نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تک عدلیہ صحیح کام نہیں کرے گا، جب تک دنیا میں ظلم و ناانصافی کا بازار گرم رہے گا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور آج بھی سننے والا نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی کوئی سننے والا نہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج لوگ سننے والے ہیں، نہیں، آج بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیوی سیدہ دنیا سے رخصت ہو چکی، جنہوں نے ان کے مقدمے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن پوری مثل اور پوری فائل موجود ہے تاریخ کے اندر۔ ایک اتنا سا پرزہ بھی، ایک پیپر بھی مسنگ نہیں ہے، مس نہیں ہے، اس کے اندر سب پوری فائل موجود ہے، اور علماء اسلام بھی موجود ہیں۔ کل کسی پریشر میں، کسی انفلوئنس میں، کسی مصلحت سے اگر صحیح فیصلہ نہیں دیا گیا تو آج علماء جناب سیدہ کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اب ٹھیک ہے، کل غلطی ہو گئی تھی، لیکن آج بھی اسی روش پہ ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو صحیح مان رہے ہیں جو ہوا تھا۔ تو جب تک دنیا میں وہ طبقہ رہے گا جو اس فیصلے کو صحیح مانتا رہے گا، اس وقت تک وہ لوگ بھی وکالت کرتے رہیں گے جو جناب سیدہ کو صحیح مانتے ہیں۔ اور ہے کیا یہ کا اتنے گزرنے کے بعد اب صحیح مانے غلط مانے ہوتا کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، وہ بھی تاریخی واقعہ ہے، کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر کیا گیا ہے سقراط کے قاتل پر۔ اس کی باقاعدہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا جو کسی مرڈر کیس میں ہوتا ہے۔ سقراط، جس کو انگریزی میں سیکریٹیز کہتے ہیں، ایک بہت بڑا فلاسفر تھا جو 500 BC میں تھا، حضرت عیسیٰ سے بھی 500 برس پہلے۔ اس کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑا اسکالر تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا۔ بادشاہ جو بات کہہ رہا تھا وہ غلط بات تھی، تو اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بادشاہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یعنی ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ کہا کوئی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس کو تھریٹ کیا کہ یا تو اس کو صحیح کہو ورنہ ہم تمہیں زہر کا پیالہ پلا دیں گے۔ تو وہ تھا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ زہر کا پیالہ پی لینا میرے لیے آسان ہے، لیکن غلط کو صحیح کہنا مشکل ہے۔ یہ میرے لیے زیادہ دشوار کام نہیں ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں، لیکن یہ میرے لیے بہت غلط مشکل کام ہے کہ میں ایک غلط بات ہو اور میں انڈر پریشر اس کو صحیح کہہ دوں، یہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب اس نے انکار کر دیا تو صاحب وہ سرکاری لوگ جو تھے وہ زہر کا پیالہ لیے ہوئے آ گئے۔
ان کا یا تو یس کرو یا پیو ہی، ان کا یس تو نہیں ہوگا، لاؤ پی لو۔ انہوں نے پیالہ لیا اور لے کے پی گیا۔ ظاہر زہر کا پیالہ تھا، جب پی گیا تو تھوڑی دیر میں مر گیا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، آج سے 2500 برس پہلے کا قصہ ہے، 500 BC سمجھیے، 2500 برس پہلے کا قصہ ہے۔ تو 2500 برس پہلے آج سے اس نے سچائی کے اوپر جان دے دی، مر گیا۔ اب ظاہر ہے وہ تو مر گیا، بادشاہ سلامت کو کون چیلنج کرنے والا تھا، ان سے کون بولنے والا تھا؟ تو بے گناہوں کو مارے ہی کرتے تھے، یہ بھی صحیح، ختم ہو گیا قصہ۔ لیکن یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا، یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا۔ اب 20ویں صدی کے شروع میں، یعنی 1900 کچھ میں، اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے نہیں معلوم، لیکن 1900 کچھ میں، سن 1900 کچھ میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا سقراط کے قاتل کے اگینسٹ میں، اور اس کیس میں باقاعدہ بحث ہوئی، باقاعدہ وکیل کھڑے ہوئے، باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے، باقاعدہ جرح ہوئی، جیسے کسی زندہ کیس میں ہوتی ہے، پوری طرح پورا کیس لڑا گیا اور پورے جج بیٹھے اسی طرح سے بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ جب ججمنٹ کا موقع آیا تو جج نے، یا جو کوئی ججز کا پینل تھا، انہوں نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت سنائی کہ چونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے لہذا ہم اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ وہ جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ پولیس کو بھیجا جاتا ہے عمل درآمد کے لیے، وہ پولیس کو آرڈر بھیجا گیا، پولیس نے اس میں فائنل رپورٹ لگائی کہ چونکہ جس آدمی کے قتل کا حکم، پھانسی کا حکم دیا ہے کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے، وہ آج سے اتنے برس پہلے مر چکا ہے، لہذا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے، یہ فائنل رپورٹ لگا کے لہذا ایک کیس داخل دفتر کیا جائے، وہ داخل دفتر کیا گیا۔ لیکن یونان کے ہائی کورٹ میں وہ مثل جو ہے ان کے ریکارڈ میں وہ آج بھی ہے موجود اور دیکھی جا سکتی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اور اخباروں میں واقعہ چھپا اور ساری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہوا۔ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہوا، یہ کیا کھیل کھیلا، یونانی تو بڑے سمجھدار مشہور ہیں، بڑے عقل مند مشہور ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کون سا ڈرامہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عقل مند ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ کام کیا ہے، اگر بیوقوف ہوتے تو نہ کرتے۔ انہوں نے اس کی وجہ بتائی، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے فلاسفر اور اتنے بڑے اسکالر کا قاتل ایک یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہمارے دامن پر یہ دھبا ہے کہ تم نے اتنے بڑے اسکالر کو قتل کیا، تمہارے یہاں اتنا بڑا اسکالر بے گناہ قتل ہوا، لہذا ہم نے یونان میں اب کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے قاتل کو سزائے موت دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم یونانی ضرور ہیں مگر ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو کہ اسکالر کو قتل کر دیں، بلکہ وہ سے یونانی ہیں جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہمارے محرم منانے کا ہے اور یہی مسئلہ ہمارے فدق پڑھنے کا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کی بیٹی کا حق چھینا گیا اور چھیننے والے مسلمان تھے، چونکہ رسول اللہ کا نواسہ بے گناہ شہید کیا گیا اور شہید کرنے والے مسلمان تھے، اور ہم بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ ذہنوں میں پیدا نہ ہو جائے غلط فہمی کہ ہم بھی وہی مسلمان ہوں گے جو رسول کی بیٹی کا حق کھا جائیں یا رسول کے نواسے کو بے گناہ مار ڈالیں۔ لہذا ہر سال فدق پڑھ کے، ہر سال محرم منا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں مسلمان ضرور ہیں مگر غاصبوں اور قاتلوں سے نفرت کرنے والے مسلمان۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے یہاں کے اوپر وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسلام کی تاریخ، اور لوگ کبھی نقض امن کا اندیشہ بتا کے، کبھی اختلاف بین المسلمین کا اندیشہ بتا کے، بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ سب یہ کاغذ کے پھول ہیں۔ دیکھیے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں وہ ان دھوکوں میں نہ آئیں۔
ہر انسان مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں اختلاف تو ہے ہی، ہو جاتا کیا ہے؟ ہماری وجہ تھوڑی ہے مسلمانوں میں اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہے، اتحاد ہونا چاہیے مسلمان تو بالکل ہونا چاہیے، مگر میاں یہ ہے کہ یہ کاغذ کے پھول ہیں، کاغذ کے پھول جو ہیں وہ ڈیکوریشن کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کہیں شادی ہے، کوئی پنڈال سجا جا رہا ہے، کہیں کوئی گیدرنگ ہے، کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، پورا اسٹیج سجنے کے لیے آپ نے کاغذ کے پلاسٹک کے پھول لگا دیے جہاں سے وہاں تک، تو دیکھنے میں وہ اسٹیج بڑا خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے میں وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے جہاں آپ نے کاغذ کے پھول لگائے، یا پلاسٹک کے پھول ابھی ایجاد ہو گئے، جیسے پلاسٹک چلنے لگا تو پلاسٹک کے پھول لگنے لگے، لیکن کاغذ کے پھولوں سے یا پلاسٹک کے پھولوں سے، 1 ٹن پھولوں سے اگر آپ چاہیں 1 گرام عطر نکل آئے، 1 ٹن کاغذ یا پلاسٹک کے پھول رکھیے آپ گلاب کے، اور چاہیے اس میں سے 1 گرام عطر گلاب نکل آئے، تو 1 ٹن پلاسٹک یا کاغذ کے پھولوں سے 1 گرام عطر گلاب جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ اصلی پھولوں سے ہوگا، کاغذ یا پلاسٹک کے پھولوں سے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اتحاد کے نعرے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ارے صاحب مسلمانوں کو لڑوانے کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہیں وہ باتیں ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، یکجہتی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ ڈیکوریشن میں جیسے اسٹیج کے اوپر اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں سچائی نہیں ہوتی، ویسے اتحاد کے نعرے بھی اسٹیج پر اچھے لگتے ہیں، ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسی کامن گیدرنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ نعرے اچھے لگتے ہیں، جیسے پھول اچھے لگتے ہیں ویسے یہ نعرے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد جہاں کہیں ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اتحاد کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں اختلاف رہا، جن لوگوں میں اختلاف رہا، وہ اتحاد پیدا کرنے کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس ایجنڈے پر عمل ہوتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں اختلاف ہے، کھلا ہوا اختلاف، کبھی کبھی دونوں طرف کی حکومتیں چاہتی ہیں اتحاد ہو جائے، تو ایک پورا ایجنڈا ہوتا ہے اتحاد کا، اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ کھیلوں کی ٹیمیں ایک ملک کی دوسرے ملک میں جائیں گی، دانشوروں کا تبادلہ ہوگا، اسکالرس ایک جگہ دوسری جگہ جائیں گے، عوام کے پبلک کے لوگ جائیں گے، جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک جگہ دوسری جگہ جائیں گے، اور مختلف چیزیں ہوں گی، کچھ تجارت میں سہولتیں دی جائیں گی، کچھ آمد و رفت کے ذرائع میں سہولتیں دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے۔ یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، مگر دونوں ملکوں کے سٹیزن یہ اچھی طرح جانتے ہیں، بالکل ہوشیاری سے، کہ اس کے اندر بنیادی مسئلہ جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی، دیکھیے غور کیجیے، اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی تو اتحاد ہو جائے گا، پھر ٹیموں کا جانا اور تجارت کا ہونا اور بسوں کا آنا جانا اور ٹرینوں کا کھل جانا اور اسکالرس کا تبادلہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کامیاب ہو جائیں گی، لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ سب رکھا رہ جائے گا اور پھر فوجیں میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی۔ یہ ہر بچہ جانتا ہے، جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ سالو نہیں ہوا تو پھر ایک دن وہ نوبت آ جائے گی کہ میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ عزیزان گرامی، اتحاد بین المسلمین کا بھی یہی مسئلہ ہے، ایک تو اتحاد کا فارمولہ پیش کرنے والے کوئی ایجنڈا نہیں پیش کرتے کہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنڈا ہو یا نہ ہو، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے کشمیر، کہ یہ تو ہندوستانی اس کو چھوڑ دے یا پاکستانی اس کو چھوڑ دے ورنہ جھگڑا رہے گا، ویسے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے، وہ ہے مسئلہ ولایت علی۔ یا آپ ہی چھوڑ دیجئے اسے یا وہی چھوڑ دیں اسے، بھائی آپ ہی چھوڑ دیجئے اسے کہ بھائی چلو ہم نہیں مانتے، جو مان لیا سب نے وہی مانتے ہیں، اور یا وہی چھوڑ دیں اسے کہ چلیے ہم ہی مانے لیتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے لوگوں سے کہنے والے تھے کہ بھائی تم ہی مان لو، وہی بڑے صحیح،
بھائی اتحاد تو ہو جائے، اب اتحاد تو ہو جائے کسی طرح، جو لوگ تڑپ رہے ہیں بے قرار ہو رہے ہیں ان کی تسلی تو کر دو، تم ہی مان لو۔ مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائنوں کا معاملہ ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے ماننے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی لائن سے جو چلتے ہیں ان کو آگے بڑھ کے حسین ملتے ہیں، اور اینٹی علی لائن سے جو چلتے ہیں ان میں آگے بڑھ کے یزید ملتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ بھائی اتنی بڑی قیمت پر تو اتحاد نہیں، تو عزیزان گرامی یہی مسئلہ معصوم عالم کا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے اور رسول اللہ کی بیٹی کے حق کا مسئلہ ہے۔ جو کہتے ہیں جائیداد تھی فلاں تھا ڈھمکتا، جائیداد و کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے اندر لوگ بہت سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نازیبا و غلط کہ جو بالکل کہنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے۔ ارے صاحب وہ کتنی پراپرٹی تھی، اس کی ویلیویشن کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ویلیویشن اور قیمت کی بات نہیں ہے۔ جہاں ہاتھوں کا دھومن جواہر بنتا ہو، جہاں اشارے پر مٹی سونا ہوتی ہو، جہاں جو کی روٹی با اتفاق کر لی جاتی ہو اور نعمتیں ٹھکرا دی جاتی ہوں، وہاں پیسے ویسے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کے دربار میں پیسے کی قیمت نہیں ہے۔ وہاں کوئی صاحب پیسے والے ہوں تو وہ اپنے گھر میں ہوا کریں گے، ان کے لیے پیسے کی کوئی عزت و قیمت نہیں ہے۔ بات جو ہے وہ سچائی کی ہے، اور بات جو ہے وہ اس سے اتنی اوپر جاتی ہے کہ پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی، پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، وہ ایک سوکھا ہوا درخت تھا، اس میں خرمے بھی نہیں آتے تھے، بالکل سوکھ گیا تھا۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کی قیمت کیا تھی، وہ 5 درہم کا بکتا، اس سے زیادہ کی قیمت نہیں تھی اس کی قیمت کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جناب فاطمہ کی صداقت کا ہے کہ وہ سچ بولی کہ غلط بولی۔ اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے غلط دعویٰ کیا تو اس کا مطلب آیہ تطہیر نے غلط ذمہ داری لی، اور اگر آیہ تطہیر نے غلط ذمہ داری لی تو اس کا مطلب قرآن میں غلطی پکڑی گئی، اور جس مذہب کی کتاب غلط ثابت ہو جائے وہ مذہب غلط ثابت ہو جائے گا، تو یہ پورا بنیاد لا الہ الا اللہ سے کولیپس ہو جائے گی آخر تک اگر فاطمہ نے صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ در آل محمد پہ آنے کے بعد پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درباروں میں یا جو لوگ مال غنیمت کھانے کے عادی تھے اور ایران اور مصر اور یونان کا مال غنیمت لے لے کے امیر بن گئے تھے، ان کی یہاں پیسے کی اہمیت ہوگی، یہاں پیسے کی اہمیت نہیں۔ اور جس کا پیسہ قبول ہو جائے اس درگاہ میں وہ خوش نصیب ہے۔ ہر ایک کا پیسہ قبول نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ لیجیے، ہر ایک کا پیسہ قبول نہیں ہوتا، ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس کا پیسہ قبول ہو جائے۔ 7ویں امام کی خدمت میں رقم تو آئی تھی بہت لمبی، 80,000 دینار لے کے آئے تھے اہل خراسان۔ 80,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، 10 گرام سونے کا 1 دینار ہوتا تھا، تو 80,000 کوائن تھے 10 گرام سونے کے،
تو اس سے ویٹ لگا لیجئے کتنا اماؤنٹ تھا. 10 گرام کے کوائن تھے 80,000. تو 10 گرام کو 80,000 سے ضرب دیجئے, دیکھیے کتنا ویٹ بنتا ہے اس کا. اتنا گولڈ لائے تھے امام کے پاس. کہا نہیں, یہ پیسہ پاک نہیں, ہم نہیں لیں. اس میں لوگوں کے حق باقی ہیں, حقداروں کے حق نہیں دیے گئے. ان سے کہو اس کو پاک کریں, جس کا حق ہے اس کو دیں, ہمیں نہیں چاہیے, یہ لے جاؤ. اور جب وہ پیسہ واپس کر دیا, وہ لوگ جانے لگے, تو کہا ایک بڑھیا نے تمہیں 7 درہم دیے تھے چلتے وقت, 7 درہم, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, 7 درہم دیے تھے. کہا وہ پاک و پاکیزہ پیسہ ہے, مجھے لا کے دے جاؤ. تو امام نے اس بڑھیا کے درہم منگوا لیے تھے, اور مالداروں اور رئیسوں کا پیسہ جو تھا وہ واپس کروا دیا تھا. تو عزیزان گرامی, وہ تو امام کی دربار تھے اور سرکار تھی. آج بھی اماموں کے دربار موجود ہیں, اماموں کی سرکاریں موجود ہیں, اور اس کے اندر ہم آپ اگر اس کے اندر کوئی کوآپریشن کرتے ہیں, کوئی خدمت کرتے ہیں, کچھ حاضر کرتے ہیں, تو اس کو ایک تو اس کے لیے لفظ چندہ کا لفظ استعمال نہ کیجیے, اس لیے کہ چندہ جو ہے یہ بڑا خراب لفظ ہے. چندہ کچھ نہیں. چندہ کیا چیز؟ چندے تو لاوارثوں کے لیے ہوتے ہیں, چندے تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں, چندے تو بے کسوں کے لیے ہوتے ہیں, لاوارث میتوں کے لیے لوگ چندے کرتے ہیں. جی ہاں, تو یہ سب چندے ہوتے ہیں. چندہ نہیں ہے, یہ نذرانہ ہے. اس لیے کہ بادشاہوں کی سرکاروں میں ادب سے نذرانے گزارے جاتے ہیں. رعیت کے لوگ اکثر جب ملتے ہیں بادشاہوں سے, تو اب تو ختم ہو گئی بادشاہت, جب تھی دنیا میں تو اس میں نذرانے گزارے جاتے تھے. تو بادشاہ نذرانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ان کا بھی نذرانہ گزارتے کیوں؟ کہا نذرانہ گزارتے اس لیے ہیں کہ ہم باغی نہیں ہیں, ہم بھی رعیت میں ہیں آپ کی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم آپ کی رعیت میں ہیں, آپ سے باغی نہیں ہیں, اس لیے نذرانہ گزارتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی غور طلب ہے کہ بیوی کا حق کھایا گیا, بیوی کا حق چھینا گیا, بیوی کے اوپر ظلم ہوا. اور یہ اور بات ہے کہ جن کا گھر جلایا گیا تھا, آج شہروں شہروں ان کے گھر ہیں. جن کا حق چھینا گیا تھا, آج مختلف جگہوں پر ان کے نام پر کتنی جائیدادیں ہیں. اگر آپ اس پراپرٹی کو جوڑ ڈالیے جو امام حسین کے نام پر ہے, تو ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ جو ہے وہ امام حسین نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں, آل اوور ورلڈ, ہر امام بارگاہ اور جتنے اس کے ایسٹس ہیں اور جتنا اس کے اندر ریکرنگ اور نان ریکرنگ بجٹ ہے, وہ سب امام حسینی کے نام پر تو ہے. تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیے کہ وہ کوئی معمولی چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے. اور پھر محرم میں جتنا خرچ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو یہ سب انہی کے نام پر ہے. یہ اللہ کا انتظام ہے. اور یہ جو بھی ادھر سے جس کو توفیق ہوتی ہے وہی اس میں حصہ لیتا ہے. ہر آدمی اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتا, اور ہر آدمی کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی, اور ہر آدمی کا پیسہ سرکار میں قبول ہے. میں ایک زمانے میں ایک لکھنؤ میں ایک حضرت عباس کی درگاہ ہے, بمبئی مجلسیں پڑھتا تھا, تو اس کے لیے کچھ ضرورت تھی پیسے کی, کچھ مرمت وغیرہ کا کام وہاں تھا. تو میں اس میں اپیل کرتا تھا لوگوں سے کہ جو آپ سے ہو سکے کر دیجیے, تو لوگ کرتے تھے. تو میرے پاس ایک ایسے شخص کا میسج آیا کہ جس کا ذریعہ آمدنی جائز حلال نہیں تھا, جس کا ذریعہ آمدنی جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. اور یہ سمجھیے یہ بات ہے
لیٹ 60s یا ارلی 70s کی، بہت پرانی بات ہے، لیٹ 60s یا ارلی 70s کی۔ اور اس پارٹی کا جو میسج آیا وہ یہ آیا کہ ہم 50,000 ڈونیشن دینا چاہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں انڈیا میں 50,000 کی اماؤنٹ جو تھا وہ بہت اچھا اماؤنٹ تھا، لیٹ 60s یا ارلی 70s میں۔ اب میرے واسطے بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ میں اس پر یس کروں کہ نو کروں۔ جب میں نے سوچا اور میں نے سوچنے کے بعد میں نے سمجھ میں آیا، میں نے کہا میں کچھ نہیں، میں چپ ہو جاؤں۔ اگر وہ بھیج دے گا تو میں اس کو وہاں بھجوا دوں گا، اور اگر وہ نہیں بھیجے گا تو میں تقاضا نہیں کروں گا کہ تم نے میسج بھیجا تھا کہ میں 50,000 دینے والا ہوں، کب دو گے؟ یہ بات میں نے مولا پر چھوڑ دی کہ اگر اس کا ایکسیپٹ ہے مولا کو پیسہ تو وہ بھیج دے گا، اگر بھیج دے گا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ مولا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یہ لگنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں بھیجے گا تو میں سمجھوں گا کہ مولا کو ایکسیپٹ نہیں ہے اور نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے بھیجا نہیں، میں نے تقاضا کیا نہیں، وہ بات آن کی یوں ہی رہ گئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ وہ بن بھی گئی، سب کچھ ہو گیا، مومنین نے پیسے بھی دیے، سب کچھ ہو گیا، وہ سب کام تو ہو گئے، لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی اور ہر ایک کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ تو عزیزان گرامی، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ معصوم عالم کے اس مسئلے کو سمجھ لینا بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ دربار میں وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جو مباہلے میں گئے تھے اور جن کے سچے ہونے کے اوپر قرآن نے مہر لگائی تھی۔ حضرت علی موجود ہیں، خود معصوم عالم موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں۔ اب یہ ایک طرف امت کا صدیق ہے اور ایک طرف اہل بیت کی صدیقہ ہے، اور دوسری طرف آیہ تطہیر جو ہے وہ جناب سیدہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آیہ تطہیر جس کے اندر طہارت کا اور پاکیزگی کا اعلان ہے، جس کے اندر مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ ہمارا جو فرقہ ہے شیعہ فرقہ، اثنا عشری فرقہ، یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد 14 معصوم ہے، اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں 14 معصوموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے مراد رسول کی بیویاں ہیں۔ لیکن ہم بھی 14 معصومین کی فہرست میں چونکہ جناب سیدہ شامل ہیں، لہذا ان کا نام اس فہرست میں رکھتے ہیں، اور وہ بھی ازواج رسول کی جو فہرست بناتے ہیں اس کے اندر رسول کی بیویوں کے ساتھ رسول کی بیٹی کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ تو دونوں فہرستیں جو عالم اسلام میں ہیں اس کے اندر جتنے نام بھی ہیں ان کی فہرست میں جو ہیں وہ ہماری فہرست میں نہیں ہے، ہماری فہرست میں جو ہیں وہ ان کی فہرست میں نہیں ہے، صرف ایک نام کامن ہے اور وہ ہے جناب فاطمہ کا نام، کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ آیہ تطہیر ان کے لیے ہے اور وہ بھی مانتے ہیں کہ آیہ تطہیر ان کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب پورا عالم اسلام بلا اختلاف اس بات کو مانتا ہے کہ جناب فاطمہ آیہ تطہیر کا مصداق ہے۔ اب جناب فاطمہ سے گواہ ماننا فاطمہ سے گواہ ماننا نہیں ہے، آیہ تطہیر سے گواہ ماننا، آیہ تطہیر سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ آیہ تطہیر اپنی سچائی پر گواہ پیش کرے، اور آیہ تطہیر نے اپنی سچائی پر انہی کو گواہ پیش کیا جن کو رسول نے اپنی سچائی پر گواہ پیش کیا تھا، جن کو خدا نے اپنی سچائی پر گواہ پیش کیا تھا، تاکہ دربار خلافت سے ان کی گواہی رد ہو تو پھر نہ خدا کو مانو نہ رسول کو مانو، اس لیے کہ انہی کی گواہی سے خدا بھی مانا گیا ہے، انہی کی گواہی سے رسول بھی۔ آپ تو یہ، اور پھر اس کے اندر عالم اسلام نے بڑے ہنگامے ہیں، اس لیے کہ ہم تو جناب سیدھی بات سوچتے ہیں، زیادہ پیچیدہ باتیں سوچتے نہیں ہیں، اور وہی ہے کہ اگر ہم بزرگ کو سچا مان لیں تو مان لیتے ہم، لیکن بعد والے ایک بہت بڑی غلطی کر گئے، ہم پیدا ہوئے اور بعد میں، ہم پیدا ہوئے بہت بعد میں، ہم اس وقت پیدا ہوئے جب مسلمان اپنے خلفائے راشدین بنا چکے تھے،
ہم اس وقت پیدا ہوئے جب خلفائے راشدین کی فہرست مکمل ہو چکی تھی. اگر ہم اس کے پہلے پیدا ہوتے تو اختلاف ڈال دیتے وہاں. اس لیے کہ دو میں سے ایک ہی خلافت کے لائق ہے، دونوں خلافت کے لائق نہیں ہیں. ایک خلیفہ گواہی رد کر رہا ہے، ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے. یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. اگر یہ سچا ہے تو وہ لائق نہیں، اگر وہ سچا ہے تو یہ لائق. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ خلیفہ راشد ہونے کے لائق نہیں ہے. اگر پراپرٹی کے واسطے کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے تو وہ خلیفہ ہونے کے لائق نہیں ہے. ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے. مسلمانوں نے دونوں کو مان لیا. اب یہ ان کا بادریشن ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہم تو نہیں مان سکتے دونوں کو ایک ساتھ میں، ایک ہی مان سکتے. اچھا، اب اس کے اندر تیسرا مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریق آمنے سامنے ہیں. ان میں جناب سیدہ کے معصومہ ہونے کے اوپر قرآن بھی گواہ ہے اور امت بھی کہتی ہے وہ معصومہ ہے. لیکن جو سامنے بزرگ ہیں نہ وہ خود کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، نہ قرآن کہتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، نہ امت کہتی ہے کہ وہ معصوم ہیں. یہ عجیب و غریب بات. اب عصمت کے مقابلے میں خطا کو سپورٹ کرنا یہ خود خطا ہے. اس کے اندر بڑا عجیب و غریب مسئلہ جو تھا اس مسئلے میں، یقین مانیے آپ کہ امام ابو حنیفہ نے جو لکھا وہ بہت زبردست چیز لکھتی ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو انہوں نے لکھی. انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ درحقیقت بی بی نے پراپرٹی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، اور پراپرٹی کے دعوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. وہ تو ٹوکن پروٹیسٹ تھا اور ٹوکن علامتی دعویٰ تھا. وہ اصل میں وہ جس انداز سے دعویٰ پیش کر رہی تھیں اور جس انداز سے آئی تھیں وہ، اور جس طرح انہوں نے گواہ پیش کیے، اس سے ان کا مقصد پراپرٹی حاصل کرنا نہیں تھی. وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی. وہ دربار سے یہ منوانا چاہتی نہیں کہ وہ صدیقہ ہیں اور سچی ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کو پیش کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تھا، اسی لیے وہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے کہ وہ پراپرٹی میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. وہ دربار سے اپنی صداقت منوانا چاہتی تھی. اور اگر وہ دربار سے اپنی صداقت منوانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر فوراً وہ اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ اسی گراؤنڈ پر کرتی کہ میں سچی ہوں تو میں اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کرتی ہوں. اور چونکہ خلیفہ ابھی ان کو سچا مان چکے ہوتے، لہذا دوسرے منٹ میں جب پلٹ کے وہ اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کرتی تو اس وقت ان کو انکار کرتے نہ بنتی، تو مسند خلافہ چھوڑنا پڑتی. خلیفہ ہوشیار تھے، اس نقطے کو سمجھ گئے. وہ اس نقطے کو سمجھ گئے کہ یہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی سچائی منوانا چاہتی ہیں. انہوں نے فاطمہ کی سچائی نہیں مانی اور انہوں نے اس دعوے کو ایکسپٹ نہیں کیا. یہ تو امام ابو حنیفہ لکھ کے ختم کر دی انہوں نے بات اپنی. آگے انہوں نے کوئی کمنٹ دیا نہیں اپنا. اب آگے کمنٹ میں دے رہا ہوں اس پر. یہاں تک جو بات تھی یہ تو ان کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے آگے میں ایک بات کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کامیاب سیاست فاطمی تھی کہ اپنے مد مقابل کو ایسی منزل پر لا کے چھوڑا اور ایسے دوراہے پر لا کے چھوڑا کہ یا مجھے سچا مانو اور خلافت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو. صلوات بھیجتے ہیں محمد.
تو یہ مسئلہ پیچیدہ ہے، اور عالم اسلام آج تک مجرمانہ غفلت کا شکار ہے اس معاملے میں۔ اس 1400 برس میں علماء بھی گزرے، فقہا بھی گزرے، اسکالرز بھی گزرے، ریسرچ کرنے والے بھی گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے اور گزر رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش۔ اچھا، میری سمجھ میں ایک بات یہ آج تک نہ آئی کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، ارے صاحب زمانہ خراب تھا، کون اپنے بال بچوں کی جان کے اوپر کھیل کے سچی بات کہے، کون اپنے وہ کرے۔ تو جب آج تو کوئی بال بچوں کی بات نہیں ہے، آج تو کسی جان کا معاملہ نہیں ہے، آج تو کسی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، اب تو حق کو حق کہو، اور جو یہاں بیٹھ کے حق کو حق نہ کہہ سکے اس سے ہم کل کو کیا امید رکھیں گے کہ حق کو حق کہے۔ تو اس کا مطلب یہ کچھ مزاج ایسے ہی ہیں کہ جو ظالم کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد بھولے بھالے بنے بھی رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو لوگوں نے سیکٹیرین معاملہ ہے اور یہ اختلاف فقہی اختلاف ہے اور علمی اختلاف ہے اور فلاں، علمی کیا اور فقہی کیا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہماری جائیداد پہ کوئی قبضہ کر لے تو آپ کہیے گا لیگل معاملہ ہے، اس میں تو لیگل معاملہ کیا، جس کی پراپرٹی ہوگی وہ لڑے گا، جس کی جائیداد ہوگی وہ لڑے گا۔ 1400 برس سے یہ راستے الگ الگ ہو گئے، تو کونوا مع الصادقین، ہمیں صادق مل گئے، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جائیداد کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک جائیداد دینے سے انکار کر رہا ہے، ان دونوں میں ایک سچی ہے پارٹی، ایک جھوٹی ہے پارٹی۔ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جن کی صداقت کے اوپر مہر لگا دی آئے مباہلہ نے، ہم ان کے ساتھ ہو گئے، ہم ان کے ساتھ ہو گئے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ساتھ ہے، تو کسی شرمندگی کا بھی سامنا نہیں۔ سوریہ بی بی سیدہ بلندر جائیداد چلی جانا کوئی معاملہ نہیں ہے، جائیداد کھا جانا بری بات ہے۔ ہماری چیز کوئی چھین لے جائے اس کے اندر کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی چیز چھین کے کھا جائیں یہ شرمانے کی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو کوئی اس طرح کی ندامت یا کوئی شرمندگی یا کوئی ایسا کوئی تصور ہمارے دماغ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں سوچے کہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ رسول کی بیٹی نے صبح قیامت تک کے واسطے ایک اتنی روشنی قائم کر دی ہے کہ اگر آدمی چاہے تو حق و باطل کو اس کے اندر فرق کر سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، مزاج ظلم نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے۔ فاطمہ مدینے میں کل بھی بے کس تھی اور فاطمہ مدینے میں آج بھی بے کس ہے، آج بھی بے کس ہے۔ آپ یہ نہیں غور کرتے کہ ائمہ اہل بیت میں وہ لوگ جن کی قبریں مدینے سے باہر بنی ہیں، عالی شان روضے ہیں، جتنے امام مدینے سے باہر ہیں، پہلے امام، تیسرے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہ مدینے سے باہر ہیں۔ ان کے روزے آپ جا کے دیکھیے، آپ زیارتوں کو جاتے رہتے ہیں، حاضر ہوتے رہتے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں، بڑی شان شوکت ہے۔ لیکن جو قبریں مدینے میں ہیں، جس زمانے میں ان پر سایہ تھا بھی تو کوئی قابل ذکر عمارت نہیں تھی۔ جو پرانی تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں، جس کا نمونہ اب کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن تصویریں ہیں اس کی، اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے انہدام جنت البقیع کا، یہ 1926 میں ہوا ہے۔ 1926 میں یہ روزے جو ہیں یہ مسمار کیے گئے ہیں، اور یہ روزے جو مسمار کیے گئے ہیں یہ بنام اسلام مسمار کیے گئے ہیں، یہ واضح رہے۔ یہ گویا خدمت اسلام کی گئی ہے کہ جو روزے مسمار کیے گئے۔ تو یہ 1926 کا واقعہ ہے۔ 1926 تک وہاں کے اوپر روزے
بنے ہوئے تھے۔ ترکی کی حکومت جو تھی، جب تک وہ ترکی کے کنٹرول میں رہا تو اس وقت تک زیارتوں وغیرہ کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، مگر کوئی عالیشان روضہ وہاں کے اوپر نہیں تھا، جیسے نجف کا ہے یا کربلا کا ہے یا مشہد ہے یا کاظمین ہے یا اور سامرا ہے، جیسے ٹھکانے ہیں، وہ اس ٹائپ کا نہیں تھا۔ وہ سفالی گنبد تھا ایک اور چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن تھا۔ 1926 میں یہ روضے مسمار کیے گئے، اور یہ روضے جو مسمار کیے گئے یہ اس لیے مسمار کیے گئے کہ جو برسر اقتدار آیا وہاں ٹولہ آل سعود جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ تھے، وہ انتہا پسند تھے، اور ان انتہا پسندوں نے مذہبی انتہا پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، لہذا انہوں نے اپنے خیال میں خدمت اسلام کرتے ہوئے ان قبروں کو مسمار کر دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک، 1926 سے لے کے آج تک، 1926 میں بہت زبردست موومنٹ چلا اور پورے ورلڈ میں چلا، ایسی بات نہیں کہ صرف ہندوستان میں چلا، پوری دنیا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، اور چونکہ خود مختار ریاست تھی وہ، لہذا انہوں نے کسی کی بات پر بھی کوئی توجہ نہیں کی، اور وہ قبریں آج تک بغیر سائے کے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک رواداری کا مطالبہ ہے، لوگ ہم سے تو اپنی تقریروں میں رواداری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی تقریریں بعض وقت بہت سخت ہو جاتی ہیں، تھوڑی رواداری برتیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ گروپ سعودی عرب سے رواداری کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے کہ کروڑوں مسلمان، خالی شیعہ نہیں اور دوسرے عقیدے کے مسلمان بھی روضہ رسول کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کے اوپر جا کے اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی دل آزاری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑی رواداری کیجئے آپ۔ اچھا، پھر وہ مذہبی لیڈرشپ کے بھی دعوے دار ہیں، جبکہ قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، وہ دین کے معاملے میں جبر و تشدد کے قائل ہیں۔ دیکھیے اس چیز کو غور کیجیے گا آپ، وہ دین کے معاملے میں جبر و تشدد کے قائل ہیں، جبکہ اسلام میں جبر و تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب جگہ گھومے ہوئے ہیں، پرسنلی میں جا چکا ہوں، سب روضوں میں بھی جا چکا ہوں اور مکے مدینے بھی جا چکا ہوں۔ میں نے یہ منظر دیکھے ہیں نجف میں خاص طور سے، اور بعض روضوں میں بھی دیکھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں زیارت کرنے کے لیے جو اثنا عشری عقیدے کے نہیں ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو نہیں زبردستی ان کے آگے سجدہ رکھ دیتے کہ سجدہ پر سجدہ کرو۔ اور آپ بھی زیارتوں کو گئے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر کہ لوگ مختلف دوسرے بھی عقیدت مند ہیں، مسلمان ہیں، عقیدت رکھتے ہیں آل محمد سے، تو وہ آتے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد پر۔ اب جب آتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر تو اپنے طریقے پر، اپنی فقہ کے حساب سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یا جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ اپنی فقہ کے حساب سے انجام دیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے کبھی۔ لیکن ہم اگر جگہ پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، مکے میں یا مدینے میں، تو وہ ہماری اسی جگہ کے ساتھ بے ادبی کر دیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یا کربلا میں یا نجف میں یا اور دوسرے روضوں کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک غول ہے، انسانوں کا گروہ ہے کہ جو ٹوٹا پڑ رہا ہے زری کے اوپر بوسہ دینے کے لیے، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ان سب سے تھوڑی دور ایسے ہاتھ کیے دعا مانگ رہا ہے، وہ زری کو چومنے یا بوسہ دینے یا آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ اس کے عقیدے میں یہاں کے اوپر بوسہ دینا یا اس کو مس کرنا یہ کسی حساب سے صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ آیا گھٹ کے کھڑا ہو کے دعا پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا فاتحہ پڑھ رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دھکا دے کے زری کے پاس نہیں لے جاتے ہیں چل بوسہ دے۔
لیکن ہم جب ذریعہ مبارک رسول کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے، لیکن اس دروازے کو جس کے اندر رسول کی قبر ہے اگر بوسہ دینے کے لیے بڑھتے ہیں تو کوڑے پڑتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو آج ہے؟ اب ہم ان لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئل اسلام نہیں ہے، تو وہ ذرا آن کے سعودی عرب کا بھی جائزہ لیں کہ یہ ریئل اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ریئل اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، مجھے بہت یہ بات سن کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے اوپر کچھ لوگ ایسے جمع ہوئے ہیں، لوگ مومنین اچھے، کہ جنہوں نے ایک بقی گروپ بنایا ہے، اس کی ویب سائٹ قائم کی ہے اور اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اتنا انلارج ہونا چاہیے کہ پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور زبردست پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ دیکھیے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے عجب میری فیلنگ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی یہ فیلنگ ہوتی ہو، کہ جو بھی اہل بیت کے اوپر مظالم ہوئے اور جو بھی واقعات ہوئے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور جس پر روتے ہیں، اس پر ہمارا دل تو ٹوٹتا ہے، روتے تو ہیں، مجلس ماتم بھی کرتے ہیں اس کے سلسلے میں، مگر وہ سب ہماری پیدائش سے پہلے ہو چکے تھے۔ کربلا کا واقعہ تو ہوا، لیکن ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہو کے ختم ہو گیا۔ وہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کی یاد منائیں، عزاداری کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، نظر نیاز کریں، یہ سب کریں، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس میں کوئی فرق ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ یا اماموں کو زہر دیے گئے یا وہ شہید کیے گئے تو وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو وہ نہیں، ہماری زندگی میں قبریں بغیر سائے کے، ہم جنت البقیع میں جا کے آئے، ہم روضہ رسول کو، قبر رسول کی اس جالی کو جس کے اندر قبر رسول ہے نہیں چوم سکے، اس لیے کہ وہاں کے اوپر محافظ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی میں ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں جت قدر بھی ممکن ہو، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہو، وہ ہم اس کے اندر پروٹیسٹ کریں۔ اور یہ زمانہ جو ہے یہ جیتا جاگتا زمانہ ہے، یہ زندہ زمانہ ہے۔ پھر آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایسے ملکوں میں خاص طور سے جہاں پر آزادی تقریر و تحریر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے لوگ آزاد نہیں ہیں، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اس معاملے میں آزاد ہیں، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں 8 ربیع الاول 8 شوال جو آتی ہے، 8 شوال کو پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہم دلی میں لے جاتے ہیں، سعودی ایمبیسی کے سامنے جلوس لے جاتے ہیں، اور وہاں کے اوپر لوگ اپنے خون سے دستخط کر کے میمورنڈم دیتے ہیں۔ اس کو آتا ہے، اب میڈیا کور کرتا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں رینگتی، نہ رہیں گے، لیکن ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور اس میں ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر آپ کو توڑنا ہے اور آپ اس پر مار رہے ہیں ضربیں، تو معلوم ہوا کہ آپ نے جب 100 ضربیں لگائیں تو وہ 2 ٹکڑے ہوا، تو 50 ضربیں لگا کے مایوس نہ ہو جائیے کہ پتھر کا تو کچھ بگڑ ہی نہیں رہا ہے۔ نہیں، پتھر کا بگڑ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی 100ویں ضرب پر جو ٹوٹا ہے تو پہلی ضرب سے یہ کمزور ہونا شروع ہوا تھا جب 100ویں ضرب پر ٹوٹا ہے۔ تو یہ دل میں ہرگز خیال نہ لائیے کہ آپ جو اس پر ضرب لگا رہے ہیں اس ضرب سے کیا ہوگا اور یہ کیسے ٹوٹے گا، ہم تو 10 برس ہو گئے اور ہم اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، 20 برس ہو گئے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نہیں، 10-20 برس کی کوئی بات نہیں، ایک دن وہ دن آئے گا کہ وہاں بھی سایہ ہوگا۔ لیکن رسول کی بیٹی کی بے سایہ قبر آج بھی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ امت کا کیا سلوک۔ اور عزیزان گرامی، بس بات کو تمام کروں، کافی دیر ہو گئی۔ آج میں نے آپ کو سنایا، وہ منظر دکھایا دربار کا جہاں ایک طرف اہل بیت کی صدیقہ کھڑی ہے، ایک طرف امت کا صدیق بیٹھا ہے۔ اب کل میرا موضوع جو ہے وہ بھی سن لیجئے، کل کیا پڑھوں گا۔ کل آپ کو دوسرا تاریخ کا منظر دکھاؤں گا
جہاں ایک طرف اہل بیت کا صدیق کھڑا ہے، ایک طرف امت کی صدیقہ ہے۔ یہ بھی تاریخ کا بڑا زبردست واقعہ ہے، معمولی واقعہ نہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تاریخ کا کہ جہاں صدیق و صدیقہ ایک دوسرے کے سامنے۔ اور اس کے بعد پھر نتیجے کے طور پر جو بات ہوگی وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج تو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے میں اپنے کوشش اس بات ہی کرتا ہوں، ہم نے میری تقریروں میں اگر محسوس کیا ہو کہ میں کتابی نہ حوالے دیتا ہوں نہ زیادہ چیزیں کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ زمانہ وہ ہے کہ نہ کسی کے پاس کتاب ہے، اور جس کے پاس ہے بھی اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے، سمجھے؟ اور کون دیکھے گا اور کون پڑھے گا؟ کہاں ہے اور کتاب ہے وہ عربی میں ہے، معلوم ہے کہ یہاں لڑکے اردو ہی نہیں جانتے ہیں تو عربی میں کون پڑھے گا؟ ایک مصیبت نہیں جانے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہم تو ان محسوسات اور روزمرہ اور وہ چیزیں جو مشاہدات میں ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بات ہو۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ارے صاحب یہ سب مولویوں کی سازش ہے اور مولویوں کی حرکت ہے، اور بزرگان اسلام سب ایک تھے اور سب شیر و شکر تھے اور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سب ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے۔ یہ بعد میں مولویوں نے اپنی روٹی روزی کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا کاروبار وہ کرنے اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ حرکتیں شروع کی ہیں۔ اصلیت تھوڑی ہے، سب بزرگان اسلام ایک تھے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو ممبروں پر پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ لڑائیں آپس میں، اس میں ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کی انکم ہے، تو یہ اپنی انکم کے لیے سب کرتے ہیں، اپنی روٹیاں سیکتے ہیں اختلاف پیدا کر کے بزرگان اسلام میں۔ بزرگان اسلام سب ایک تھے، ان میں سب ایک دوسرے کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھے۔ یہ بعد والے جو ہیں یہ مولوی لڑواتے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا، دھندا بنا لیا۔ تو ذرا اس معاملے میں بھی غور کر لیا جائے ایک منٹ بھر میں۔ آئیے میں آپ کو اس کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں، حج کو جا چکے ہیں یا عمرے کو جا چکے ہیں، جو مدینے کی وزٹ کر چکے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات ہے ان کی، اور جو مدینے کی وزٹ نہیں کر چکے ہیں اللہ توفیق دے انہیں موقع ملے کہ وہ جائیں، لیکن انہوں نے سنا ہوگا ہر ایک سے، مطلب وہ بھی نہ دیکھا ہو لیکن وہ بھی دیکھے گے۔ تمام تاریخیں بالاتفاق لکھتی ہیں کہ رسول اللہ کے 6 مہینے کے اندر بیوی کی رحلت ہو گئی۔ آپ قبر رسول پر بھی گئے ہوں گے اور آپ جنت البقیع بھی گئے۔ جس وقت بیوی کی رحلت ہوئی ہے اس وقت رسول کے پہلو کی جگہ خالی تھی، اس لیے کہ رسول کے پہلو میں جو پہلی قبر بنی ہے وہ رسول کی رحلت کے 2.25 برس کے بعد بنی ہے۔ جو پہلی قبر رسول کی پہلو میں بنی ہے وہ رسول کی رحلت کے 2.25 برس کے بعد بنی ہے، اور بیوی کی رحلت 6 مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ لہذا جب بیوی کی رحلت ہوئی ہے تو وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ بیٹی کو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ باپ کے پہلو میں دفن ہو۔ اگر ساری امت ایک تھی اور شیر و شکر تھے تو قبر فاطمہ وہاں پر ہونا چاہیے تھی، وہاں پر قبر فاطمہ ہونا چاہیے تھی، لیکن قبر فاطمہ قبر رسول سے دور جنت البقیع میں ہے۔ قبر فاطمہ سے قبر رسول کی دوری زبان حال سے اختلاف امت کا افسانہ کہہ رہی ہے کہ اگر سب لوگ ایک ہوتے تو قبر فاطمہ قبر رسول سے دور نہ ہو۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ قبر رسول کے پاس قبر نہیں بن سکتی تھی تو پھر کوئی قبر نہ بنی ہوتی، رسول کی تنہا قبر وہیں پہ ہوتی، تو کہا جا سکتا تھا کہ قبر رسول تھی وہاں پہلو میں کہاں قبر بن سکتی تھی۔ تو عزیزان گرامی پہلو میں قبریں بنی بھی ہیں مگر اہل رسول کی قبریں نہیں۔ بس بیوی کی رحلت ہوئی اور بیوی نے تاریخ بتاتی ہے کہ دن گزرا، اور دن اس طرح گزرا کہ اسماء نے دیکھا کہ چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہے، تو پوچھا کہ بی بی کیا کیفیت ہے؟ کہ اسماء آج میں دنیا سے جانے والی ہوں، آج میں دنیا سے جانے والی ہوں، مگر اسماء یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی موت کا غم ہے۔ اسماء مجھے وہ طریقہ دفن کا پسند نہیں جس طرح میت دفن ہوتی ہے۔ تو روایت میں ہے کہ اسماء نے تابوت بنا کے پیش کیا۔ دوسری روایت میں نے یوں پڑھی ہے کہ جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے اور بی بی نے اسماء سے اس نمونے پر تابوت بنوایا۔
بہرحال اگر جبرائیل بھی حاضر ہوئے ہوں تو اس گھر میں جبرائیل کا آنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے یا آسماء نے تابوت خود بنایا، بار یہ طے شدہ ہے کہ بنا آسماء کے ہاتھوں۔ اور جب بیوی نے اپنا تابوت دیکھا تو دیکھ کے مسکرائیں، فرمایا آسماء خدا تیرا دنیا و آخرت میں پردہ رکھے، تو نے میرے پردے کا خیال کیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ بیوی کے ہونٹوں پر وہ پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی جو آئی رسول اللہ کے بعد۔ بس ایک دفعہ مسکرائی ہیں رسول اللہ کے بعد، اور وہ اس وقت مسکرائی ہیں جب اپنا تابوت دیکھا تھا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب ماں ایسی ہو کہ اپنا تابوت دیکھ کے مسکرا دے، اور باپ ایسا ہو کہ جب سر پر ضربت پڑے تو کہے میں کامیاب ہو گیا، تو ایسے ماں باپ کی جب نسل چلتی ہے تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا کہہ دے، کوئی گلے پر تیر کھا کے مسکرا دے۔ دن میں مولا علی سے وصیتیں کی، اور عصر کا وقت آیا تو اسماء کو بلایا، کہا اسماء مجھے غسل کرنا ہے، مجھے سہارا دے۔ اسماء کی مدد سے غسل فرمایا، لباس تبدیل کیا۔ اب بالکل مغرب کا وقت ہو رہا تھا، حجرے میں تشریف لے گئیں، کہا اسماء دروازے کو بھیج دے اور مغرب کی نماز کے بعد آواز دینا، اگر میں جواب دوں تو خیر، اگر جواب نہ دوں تو حجرہ کے دروازہ کھول کے دیکھنا۔ اسماء کہتی ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میں دروازے پہ آئی، میں نے آواز دی فاطمہ، جواب نہ آیا۔ میں نے آواز دی بنت رسول، جواب نہ آیا۔ میں نے آواز دی ام الحسنین، جواب نہ آیا۔ اور جب جواب نہ آیا کسی صورت سے تو میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، آنکھیں بند تھیں، ماتھے و موت کا پسینہ تھا، فاطمہ اب دنیا میں نہیں تھی۔ علی کو اطلاع دی گئی، مولا نے سر سے امامہ اتار دیا، کہا میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ روتے ہوئے در دولت پر تشریف لائے۔ معززان گرامی، حدیث میں ہے مطابق وصیت غسل دیا، مطابق وصیت کفن پہنایا، کافور جنت سے حنوط کیا۔ مگر جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو بنی ہاشم میں کسی کی روایت ہے، غالباً عباس ابن عبد المطلب کی روایت ہے، کتابوں میں عبداللہ ابن عباس کا نام لکھا ہے، مگر عبداللہ ابن عباس اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ یہ عباس کی روایت ہوگی جو راوی کی غلطی سے عبداللہ ابن عباس لکھ گئی۔ بہرحال بنی ہاشم میں کسی نے پوچھا، جو وہاں موجود تھے لوگ، کہ یا علی آپ کا ایسا صابر غسل دیتے وقت اتنا بے قرار ہو کے کیوں رویا؟ آپ کا ایسا صابر اتنا بے قرار ہو کے کیوں رویا؟ تو علی پھر رونے لگے، تڑپ گئے، کہا تو نے میری رگ دل کو توڑ دیا۔ میں کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی۔ میں کہوں گا یا علی ایک میت نہ دیکھی گئی، ذرا کربلا میں آئیے، سید سجاد کے دل کی خبر لیجئے، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں دفن کر رہے ہیں، یہ اصحاب کے لاشیں ہیں، یہ عزیزوں کے لاشیں ہیں، یہ دریا پر شیر کا جنازہ ہے، یہ رسول کی گود کے پالے کی میت۔